السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال ابی بکر قال فبكى ابو بکر وقال یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لك یا رسول اللہ، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور دین اسلام کی راہ میں ان کی مثالی قربانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی راہ میں قربانیوں میں ایک بڑی قربانی مالی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی بڑی خدمت کی اور دین کی راہ میں اپنا بہت سارا مال خرچ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرض الموت میں، وفات سے پہلے مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کو یاد کیا اور یاد کرتے ہوئے کہا، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ کہا کہ میرے اوپر لوگوں میں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا احسان میرے اوپر اگر کسی کا ہے صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر آپ نے کہا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما نفعنی مال، کبھی کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ یہ سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا، اللہ کے رسول، میں اور میرے مال کی کیا حیثیت ہے؟ میں اور میرا مال سب کچھ اللہ کے رسول آپ کے لیے ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مالی قربانی کو آپ نے یاد کیا ہے اور اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں یاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال کے ذریعے جہاں بہت ساری قربانی پیش کی ہے، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا اعلان کیا۔ تو میں نے سوچا کہ اس وقت میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میں کسی دن اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج میرے لیے بہترین موقع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اعلان سنتے ہی میں سیدھے گھر آیا اور اپنے گھر کا پورا مال، پورا اثاثہ جمع کیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا مال گھر کا، آدھا مال لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا، مثلہ، اے اللہ کے رسول جتنا آپ کی خدمت میں لایا ہوں اتنا ہی آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان سنتے ہی سیدھے گھر گئے اور اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ جمع کیا اور پورا لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ ملا سب کچھ لا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہو۔ کہا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ تو کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول
اللہ تعالیٰ میری اس عمل سے راضی ہو جائے اور اس کے رسول میری اس عمل سے خوش ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال کی ضرور حفاظت کرے گا اور ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ابو بکر صدیق یہ سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لا اسابقک الی شیء ابدا، اللہ کی قسم اے ابو بکر میں کبھی بھی کسی بھی نیکی کے کام میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مالی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے مکی زندگی میں جب کفار و مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر اسلام کے ابتدائی دور میں کافی ظلم ہو رہا تھا تو بہت سارے غلاموں اور لوڈیوں کو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر کے ان کو آزاد کیا۔ سر فہرست بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے آقا امیہ بن خلف کی طرف سے کافی عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ پر اللہ کی راہ میں کافی ظلم ہو رہا ہے، ان کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھ گیا اور سیدھے ان کے آقا کے پاس گیا اور میں نے ان سے خرید کر کے بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ بعد میں مشرکین نے یہ طعنہ دیا کہ ابو بکر نے بلال رضی اللہ عنہ کو اس لیے آزاد کیا ہے تاکہ ان کی طرف سے ان کے اوپر ایک احسان رہے، یہ احسان جتلانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ لیل کی آیت نمبر 17 سے لے کر کے آخری تک پوری آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جہنم سے اس شخص کو دور کر دیا جائے گا، اس کو بری کر دیا جائے گا جو لوگوں میں سب سے بڑا متقی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس شخص کو دور کر دیا جائے گا جو لوگوں میں سب سے بڑا متقی ہے۔ تو یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جو شخص اپنے مال کو صرف تزکیے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی تاکہ میرا مال پاک ہو جائے اور میرا نفس گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے لگائے گئے الزام کو بھی کی تردید کی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس احسان کو چکانے کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں اور غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، کسی خاص سبب کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت کا معنی اور مفہوم قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے عام ہے۔ جو بھی ان صفات سے متصف ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا، یعنی جس شخص کے اندر بھی، جس مسلمان اور مومن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو جہنم سے بچائے گا اور اپنی رضامندی سے اس کو نوازے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو یہ آیت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، جس شخص کے اندر بھی یہ صفات پائے جائیں گے وہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالی قربانیاں ہیں جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو محاسن ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی سیرت کے اور ان کی عظمت کے جو بہت سارے پہلو ہیں، ہم ان کو سمجھیں اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی سیرت کو اپنے زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔